نسبت کا احترام سمجھ میں آ گیا؟ نہیں بھائی، اگر نسبت کا احترام سمجھ میں آ جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی؟ بھائی اسماعیل، نسبت کو دیکھ رہا، اسماعیل قربان ہوئے اللہ پر، اسماعیل کا احترام، دمبا قربان ہوا اسماعیل پر، دمبے کا احترام۔ اب یہ نسبت دیکھ رہے ہو، یہ نسبت سمجھ میں آئی؟ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا نا ابراہیم نے اللہ پر، بچ گئے وہ دوسری بات ہے۔ تو اب اسماعیل کا احترام کیونکہ قربان ہوئے، اپنی طرف سے اپنے آپ کو آفر کر دیا اور اللہ نے بچا لیا دمبا بیچ کر۔ وہ دمبا قابل احترام، حد تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا اس دمبے کے گلے میں جو رسی ہے وہ قابل احترام۔ بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، رسی جو قربانی کے دمبے کے گلے میں باندھتے ہو وہ شاعر اللہ میں ہے اور قابل احترام ہے۔ میں کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ احترام کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پر قربان ہوئے اسماعیل، بھائی بہت توجہ ہے، قابل احترام۔ اسماعیل پر قربان ہوا دمبا، قابل احترام۔ دمبے کے گلے میں رسی ہے، وہ قابل احترام۔ تو کیا آپ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ پہ قربان ہوا حسین، قابل احترام؟ حسین جس زمین میں دفن ہوا وہ زمین قابل احترام، اور اگر اس کی شبیہ بنا کر تالیاں نکال دیا جائے تو وہ بھی قابل احترام۔ نسبت کا احترام ہے، نسبت کا احترام ہے۔ اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو؟ بھائی عبادت اللہ کی ہے، عبادت کعبے کی، عبادت تو اللہ کی ہے، جھک رہے ہو کعبے کی طرف، ہے تو ایسا ہی۔ تو اگر غیر مسلم دے دے تو کہے گا یہ کعبے کو پوج رہے ہیں، حالانکہ تم پوج رہے ہو اللہ کی کبریائی کو۔ ماتھا کعبے کی طرف ہے، توجہ رہے، ماتھا کعبے کی طرف ہے، کعبے کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کی سمت میں جھکا ہوا ہے ماتھا، بھئی یہی تو ہے نا۔ لیکن تم کیا کعبے کی عبادت کر رہے ہو؟ نہیں، عبادت ہے اللہ کی کبریائی کی۔ تو اب اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ٹھوس شے نہ ہو محبت کا اظہار ممکن نہیں ہے۔ اگر کعبہ نہ ہو تو ہم کیسے اس کی کبریائی کا اعلان کریں؟ تو کوئی چیز چاہیے نا۔ تو اب یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ عباس کے علم کو کیوں چومتے ہو، حسین کے تعدیے کو کیوں چومتے ہو؟ تو ہاتھ ہے علم اور تعدیے پر، ہاتھ ہے علم اور تعدیے پر، چوما جا رہا ہے حسین کی امامت کو اور عباس